نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْمُطْمَئِنِّينَ وَالْمُوقِنِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ امام اہل سنت فاضل بریلی حضور سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرائے کلی جس کی حسین و حسن پھول۔ معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ آپ چوتھے امام ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد، ابو الحسن اور ابو بکر ہے، اور لقب سجاد و زین العابدین ہے۔ آپ مدینہ طیبہ میں ہجری 33 میں پیدا ہوئے اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت شہربانو ہے، جو امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں بھی موجود تھی۔ سیدنا امام زین العابدین اپنے آباء و اجداد کی سیرت و کردار کے مکمل آئینہ دار تھے۔ جہاں آپ میں حسینی کردار تھا، وہی شجاعت علی بھی، رنگ فاطمی بھی اور سنن نبوت کی مکمل آئینہ دار نظر آتے۔ بے شمار کرامتیں حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے صادر ہوئی۔ اللہ نے بے پناہ خوبیوں سے آپ کو نوازا تھا۔ اور آپ کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر حسنات و برکات رکھے تھے کہ جس سے آج تک اہل سنت والجماعت مسلمانان عالم مستفیض ہو رہے ہیں۔ امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زین العابدین کو دیکھا، عبد الملک بن مروان کے حکم سے ان کے پاؤں باندھے گئے تھے، ہاتھوں میں زنجیریں اور گردن میں توق ڈالے گئے تھے، اور ان سب پر نگہبان اور پاسبانوں کو مقرر کیا گیا تھا۔ میں نے چاہا کہ ان سے سلام وداع لوں، حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ آپ اس وقت اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ جب اس حال میں دیکھا کہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں میں زنجیریں ہیں اور آپ کی گردن میں توق ہے، تو مجھے رونا آیا، اور میں نے کہا کہ حضور کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ کی جگہ مجھے پابند سلاسل کر دیا جاتا اور آپ سلامت رہتے۔ آپ نے فرمایا، اے زہری، تو سمجھتا ہے کہ میں ان توق و سلاسل سے تکلیف میں ہوں؟ واللہ اگر میں چاہوں تو یہ فوراً اتر جائیں اور میں ان سے مکمل طور پہ آزاد ہو جاؤں، مگر دنیا میں ایسی مثالیں رہنی چاہیے تاکہ تم عذاب خدا بندی کو یاد کرو اور محشر میں تم پہ آسانیاں ہوں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام زین العابدین نے ان زنجیروں کو اپنے ہاتھ سے اتار پھینکا اور پاؤں کو پھندوں سے آزاد کر دیا۔ آپ کا نگاہ اٹھانا تھا کہ آپ کے ہاتھ و پاؤں اور گردن میں جتنی زنجیریں و توق تھے وہ سب یک بارگی مکمل چھٹ گئے، اور فرمایا، اے زہری، میں ان کے ساتھ اس حال میں 2 منزلوں سے آگے نہ چل پاؤں گا۔
جب 2-4 دن گزرے تو آپ کے سپاہیوں نے دیکھا کہ آپ غائب ہو گئے ہیں، یعنی اتنا بڑا محافظ دستہ عبد الملک بن مروان کے کہنے سے آپ کو ان زنجیروں اور توق کے حوالے کیا گیا تھا، اور اس قدر محافظوں اور پاسبانوں کا دستہ، مگر آپ مکمل طور پہ ان ساری چیزوں سے مطمئن ہیں۔ دیکھا آپ غائب ہو گئے، نگہبانوں نے آپ کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر آپ نہ ملے۔ اللہ اللہ، یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے سی مصیبتیں برداشت کرنی ہے اور انہوں نے ایک مثالیں قائم کرنی ہے، اس لیے فرمایا ظہوری دنیا میں ایسی مثالیں ہونی چاہیے تاکہ ان تکلیف اور ان مشقتوں کو دیکھ کر تمہیں عذاب خدا بندی یاد آئے اور محشر میں آسانیاں پیدا ہوں۔ پھر امام زہری بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں عبد الملک بن مروان کے پاس گیا، اس نے مجھ سے حضرت زین العابدین کا حال دریافت کیا، مجھے جو علم تھا اس کے مطابق کہہ دیا۔ وہ کہنے لگا جس وقت میرے نگہبانوں اور گماشتوں نے انہیں گم کر دیا تو وہ میرے پاس چلے آئے اور کہنے لگے اے عبد الملک، میرے اور تمہارے درمیان کون سی چیز واقع ہے؟ میں نے کہا ذرا ٹھہریے۔ آپ نے فرمایا میں بالکل نہیں ٹھہروں گا۔ پھر آپ باہر چلے گئے اور میں خدا کی قسم ان کے دبدبا اور جلال سے ڈر گیا۔ امام زہری جب بھی حضرت زین العابدین کو یاد کرتے تو روتے اور کہتے تھے واقعی زین العابدین ہیں جو ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹی سے ہیں۔ یزدگرد یہ نوشیروان عادل کی اولاد سے تھے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زین العابدین کہا جاتا ہے، عبادت گزاروں کی زینت۔ امام العابدین بھی کہا جاتا ہے، زین العابدین بھی کہا جاتا ہے۔ ایک رات آپ نماز تہجد میں مشغول تھے کہ شیطان ایک سانپ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کئی بار اس نے نماز میں، عبادت میں سیدنا زین العابدین کو خلل پہنچانے کی کوشش کی، مگر آپ کا عبادت میں جو انہماک تھا اور توجہ اللہ ہوتی تھی وہ اس قدر مضبوط اور وہ انہماک اس قدر اس میں آپ منہمک ہوتے تھے کہ ہزارہاں کوششوں کے باوجود بھی عبادت نماز میں شیطان آپ پہ حاوی نہ ہوتا، خلل نہ پہنچاتا، مکمل طور پہ اپنے توجہات اللہ کی جانب لگا دیتے۔ ایک مرتبہ شیطان ایسا حربہ آزماتا ہے، سانپ کی شکل میں ظاہر ہوا تاکہ وہ اپنی اس ہیبت ناک شکل سے آپ کی عبادت میں خلل پہنچائے، آپ کو عبادت سے باز رکھے۔ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اس وقت جب آپ نماز تہجد میں تھے اور سامنے شیطان ایک سانپ اور اژدہا کی شکل میں ہے، آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی، یہاں تک کہ سانپ نے یعنی شیطان نے آپ کے پاؤں کا انگوٹھا اپنے منہ میں ڈال لیا، لیکن آپ نے پھر بھی کوئی توجہ نہ دی۔ اس نے آپ کے انگوٹھے کو نہایت درد کے ساتھ ڈنک مارنا شروع کیا، آپ کو درد محسوس ہوا، اس پر بھی آپ نے نماز قطع نہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر منکشف کر دیا کہ اے سجاد یہ شیطان ہے۔ آپ نے اسے برا بھلا کہا، مارا، پھر کہا اے ذلیل، اے کمینے، دور ہو۔ جو ہی وہ سانپ دور ہوا، شیطان دور ہوا، آپ کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں آپ کا درد مکمل ختم ہو گیا، شیطان تو چلا گیا، اس نماز عبادت میں آپ پہ حاوی نہ ہوا، مگر وہ جو انہماک تھا، اللہ کی عبادت کا جو ذوق و شوق تھا اور عبادت میں رب کی بارگاہ کی طرف جو آپ کی توجہات رہتی تھی اور وہ انہماک رہتا تھا،
کہ اس سارے واقعے اور اس قدر کہ وہ شیطان ازدہا کی شکل میں ہے، بار بار ڈنک مارا مگر آپ نے توجہ نہ کی، وہ انہماک تھا۔ جب آپ نے لاحول پڑھا شیطان غائب ہو گیا، مگر اچانک ایک آواز آئی، آواز یہ تھی کہ آپ زین العابدین ہیں، آپ زین العابدین ہیں، آپ زین العابدین ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، یہ آپ کی عبادتیں ہیں۔ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت سیدنا زین العابدین وضو فرماتے تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا اور جسم میں کپ کپی پیدا ہو جاتی۔ جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا تم جانتے ہو کس کے حضور میں پیش ہونا ہے؟ بس اس بارگاہ رب میں جانا ہے، مولا کی بارگاہ میں جانے کا وقت ہوا ہے۔ اس بارگاہ میں جانے حاضر ہونے سے میرے جسم میں کپ کپی پیدا ہوتی ہے کہ میں اس خالق کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو احکم الحاکمین ہے، جو زبردست قوتوں کا مالک ہے، ذو القوت المتین ہے۔ یہ حال تھا حضرت سیدنا زین العابدین کا۔ ایک دفعہ آپ گھر میں نماز ادا کر رہے تھے کہ گھر میں آگ لگ گئی، آپ سجدہ میں ہی رہے، لوگوں نے ہر چند شور مچایا، اے ابن رسول اللہ، اے ابن رسول اللہ، آگ بھڑک اٹھی، آگ بھڑک اٹھی، لیکن آپ نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ جب آگ بجھ گئی، گرد و پیش کا ماحول مطمئن ہو گیا تو آپ سے پوچھا گیا آپ آگ سے غافل کیوں رہے؟ آپ کو پتہ نہ چلا آگ لگی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں آخرت کے آگ کے ڈر سے اس آگ کا مجھے خیال تک نہ رہا۔ اللہ نے جن کی ذات اور اللہ نے جن کے لیے قرآن میں بخشش اور پروانے اور نجاتیں اتاری ہوں، مگر ان کے خوف خدا کی بارگاہ کا ڈر ان کا یہ حال ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں آخرت کی آگ کا سوچتا رہا کہ مجھے دنیا کی آگ کا احساس تک نہ ہوا۔ یہ وہ بابرکت ذاتیں شخصیات ہیں، ذات ہے، شخصیت ہے کہ اللہ نے جن کے تعلق سے قرآن مجید میں ان کی پاکی کا، ان کے کردار اور ان اہل بیت اطہار کی بخشش اور نجات، اور اللہ نے ان کی مغفرت کے وعدے کیے، مگر اس کے باوجود بھی ان کے خود کے عمل ایسے ہیں الحمدللہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آخرت کی آگ کا ڈر تھا کہ مجھے دنیا کی آگ کا خیال تک نہ رہا۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اللہ اللہ، ایک رات ایک سائل مدینے میں کہہ رہا تھا این الزاہدون فی الدنیا الراغبون فی الآخرہ، وہ دنیا کے زاہد کہاں ہیں جو آخرت کی طرف راغب ہیں؟ این الزاہدون فی الدنیا الراغبون فی الآخرہ، دنیا کے وہ زاہد کہاں ہیں جو آخرت کی طرف راغب ہیں؟ جنت البقیع کی طرف سے آواز آئی وہ علی بن حسین ہے، وہ علی بن حسین ہے۔ اللہ اللہ، ایک روایت ہے ایک دن آپ اپنے غلاموں، بچوں اور ساتھیوں کے ساتھ صحرا میں تشریف لے گئے۔ چاشت کے لیے یعنی ناشتے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، وہیں ایک ہرن آ کے ٹھہر گیا۔ آپ اس کی طرف منہ کر کے فرماتے ہیں میں علی بن حسین بن علی ہوں، میری ماں فاطمہ بنت رسول اللہ ہے، تم چلے آؤ ہمارے ساتھ چاشت کھاؤ، ناشتہ کھاؤ۔ ہرن آیا اور آپ کے ساتھ اس نے ناشتہ کیا، پھر ایک طرف چلا گیا۔ غلاموں میں سے ایک نے کہا حضور اسے پھر بلائیے۔ آپ نے فرمایا ہم اسے پناہ دیں گے، تم اس کی پناہ نہ ٹھکرانا۔ حضرت زین العابدین بولے میں علی بن حسین بن علی، میری والدہ فاطمہ بنت رسول اللہ۔ وہ ہرن پھر آ گیا اور دسترخوان کے نزدیک ٹھہر گیا اور پھر آپ کے ساتھ کھانا شروع کر دیا۔ اس طرح کئی بار ہوتا رہا۔ ایک آدمی ان میں سے
اس نے ہرن کے پشت پہ ہاتھ رکھا تو وہ بدک کر بھاگ گیا۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا تم نے میری پناہ کو ٹھکرا دیا، اب میں دوبارہ اسے نہ بلاؤں گا۔ اللہ اللہ، یعنی یہ حضرت امام زین العابدین ہے کہ انہیں انسان تو انسان، حیوانات بھی جن کی پاکیزگی اور جن کی کرامات کی شہادت دیتے ہیں، جن کے قول پہ عمل کرتے ہیں۔ ایک دن آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ صحرا میں بیٹھے تھے کہ ناگا ایک ہرنی آ گئی اور آپ کے متصل کھڑی ہو گئی اور اپنا پاؤں زمین پر مار کر زور سے چیخنے لگی۔ حاضرین نے دریافت کیا حضور یہ ہرنی کیا کہتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہتی ہے کہ فلاں قریشی کل میرا بچہ اٹھا لایا ہے اور میں نے کل سے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا۔ یہ سن کر حاضرین کے دل میں جو وہاں موجود تھے شک گزرا۔ امام زین العابدین نے اس قریشی کو بلایا، وہ جب آیا تو آپ نے فرمایا یہ ہرنی تمہاری شکایت کرتی ہے، تم اس کا بچہ اٹھا لائے ہو جسے اس نے ابھی تک دودھ نہیں پلایا۔ اب وہ مجھ سے درخواست کرتی ہے کہ میں تجھے اس کا بچہ واپس کرنے کے لیے کہوں تاکہ وہ اسے دودھ پلائے، اور دودھ پلانے کے بعد یہ ہرنی اپنا بچہ واپس کر دے گی۔ اللہ اللہ، اس قریشی نے بچہ لا کر حاضر کر دیا، ہرنی نے دودھ پلایا تو حضرت زین العابدین نے اس قریشی سے کہا کہ وہ بچہ کو چھوڑ دی، آزاد کر دے۔ اس نے اس بچے کو آزاد کر دیا اور حضرت امام سجاد نے اس کی ماں سمیت اسے روانہ کیا۔ وہ چوکڑیاں بھرتی ہوئی، شور مچاتی ہوئی، خوشی سے چلتی ہوئی اور اپنے لب و لہجہ میں کچھ گنگنا رہی تھی۔ حاضرین نے پوچھا اے ابن رسول اللہ، یہ جو خوشی سے کچھ کہہ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے؟ اپنے الفاظ میں حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں کہ وہ فرما رہی ہے جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ، تو نے اس کے بچے کو آزاد کر دیا، وہ تمہیں دعائیں دیتی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ، اب آپ کی شان اور آپ کے اس بلند پایا مقامات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا ہوئے ہیں، ایک واقعہ بڑا مشہور ہے جو آپ کے تعلق سے نقل کیا جاتا ہے۔ جب اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کا دور حکومت تھا، حج کے موسم میں ہزاروں بندگان خدا حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دور و دراز سے کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ صحن کعبہ میں ازدحام کا یہ عالم تھا کہ دل دھرنے کو جگہ نہیں ہے۔ اس حج کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس سال خلیفۃ المسلمین کا بیٹا اور ولی عہد ہشام بن عبد الملک بھی ملک شام سے سفر کر کے حج بیت اللہ کے لیے آیا تھا۔ اس کے ساتھ اراکین سلطنت اور اعیان مملکت کے علاوہ اس کے بہت سے شامی دوست بھی شریک تھے اس حج میں، اور اس حج میں عہد اموی کا مشہور شاعر فراس حمام بن غالب المعروف شاعر فرزدق تمیمی بھی اس حج میں موجود تھا۔ ہشام بن عبد الملک حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے آگے بڑھا۔ شاید اس کے دماغ میں یہ بات ہو کہ ولی عہد ہوں، دنیاوی کر و فر اور شان و شوکت دیکھ کر لوگ اس کے سامنے سے ہٹ جائیں اور وہ آسانی حجر اسود کا بوسہ لے لے گا، لیکن لوگوں نے ہشام اور اس کے لاؤ لشکر کو کوئی اہمیت نہ دی۔ بڑی بھیڑ تھی۔ کچھ دیر بھیڑ میں دھکے کھانے کے بعد ہشام نے حجر اسود کو بوسہ دینے کا ارادہ ترک کیا اور مطاف کے ایک کنارے پر آ کے کھڑا ہوا، وہیں سے استلام کر دیا۔ اسی دوران گلستان نبوت کے گل سرسبز خان وادائی شیر خدا کے چشم و چراغ، خاتون جنت کے لخت جگر
امام عالی مقام کے صاحبزادے امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ صحن کعبہ میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی لوگوں کی نظر امام زین العابدین کے چہرے انور پہ پڑی، بھیڑ کا اتنی بھیڑ، اتنا رش تھا، مگر جیسے لوگوں نے امام زین العابدین کو دیکھا فوراً بھیڑ پھٹ گئی۔ اب پورے اطمینان کے ساتھ حجر اسود کے ساتھ آپ تشریف لاتے ہیں، اس کو بوسہ دیا، طواف کا آغاز کیا، اور دوران طواف امام زین العابدین جہاں سے گزرتے لوگ ادب و احترام سے ایک طرف ہٹ جاتے۔ اللہ اللہ، اس وقت کا جو منظر تھا کہ جب خلیفہ اموی ہشام بن عبد الملک خود حرم کعبہ و مطاف میں موجود ہے اپنے لشکر ہزار سپاہیوں کے ساتھ، اور عام لوگ حجاج کا اس قدر ازدحام ہے، مگر سیدنا امام زین العابدین کا آنا، اچانک لوگوں کا بھیڑ کا ہٹ جانا، لوگوں کا آپ کے لیے راستہ کر دینا، اور پھر آپ حجر اسود سے طواف شروع کرتے کرتے جہاں سے گزرتے ہیں چاروں سمت کعبہ میں لوگوں کا ازدحام ہے، مگر آپ جہاں سے گزرتے لوگ جھکتے، لوگ آپ کی عزت، آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر بجا لاتے۔ ایک وہ منظر تھا یقیناً دیکھنے کے لائق تھا۔ جیسے ہی ہشام بن عبد الملک نے آپ کی یہ شان اور عزت دیکھی، اللہ اللہ، انہی میں سے کسی نے کہا، ہشام سے ہی پوچھا یہ کون ہے؟ ہشام چونکہ امام زین العابدین کو خوب اچھی طرح جانتا تھا، پہچانتا تھا، مگر وہ پہلے ہی ان شامیوں کے سامنے خفت محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر اس نوجوان کے بارے میں ان کو بتاؤں تو کہیں یہ شامی بھی ان کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ اس سوچ کر اس نے تجاہل عارفانہ برتتے ہوئے یک گونا اہانت آمیز لہجہ میں جواب دیا، میں نہیں جانتا کہ کون ہے۔ ابو فراس فرزدق شاعر قریب ہی کھڑا تھا، اس کو اہل بیت نبوت کے اس گلے سرسبز کی یہ اہانت برداشت نہ ہوئی، اس کی اسلامی غیرت بیدار ہوئی، اور وہ شامی کی طرف متوجہ ہو کر بولا، میں جانتا ہوں، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے؟ شامی نے کہا تو بتاؤ یہ کون ہے؟ فرزدق نے امام زین العابدین کی شان میں فی البدی ایک فصیح اور بلیغ قصیدہ نظم کر کے برجستہ بتایا کہ کون ہے۔ آج بھی فرزدق شاعر کا وہ قصیدہ جو امام زین العابدین کی شان میں لکھا، وہ اس قدر مشہور ہوا کہ اس کے ان اشعار میں پوری سیرت اور پوری سوانح حضرت امام زین العابدین کی اس نے بیان کر دی۔ شاعر کہتے ہیں، ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم، یہ تو اس ذات گرامی کے لخت جگر ہیں جو اللہ کے تمام بندوں میں سب سے بہتر ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ ھذا التقی النقی الطاہر العلم، یہ پرہیزگار ہیں، یہ تقوی والے ہیں، یہ پاکیزہ ہیں، یہ صاف ستھرے ہیں، اور یہ قوم یعنی قریش کے سردار ہیں۔ ھذا الذی تعرف البطحاء والبیت یعرف والحل والحرم، یہ وہ شخص مقدس شخصیت ہے کہ جس کے نقش قدم کو وادی بطحاء یعنی مکہ، وادی بطحاء پہچانتی ہے، اور یہ وہ ہیں جسے بیت اللہ خود جانتا ہے، حل بھی جانتا ہے، حرم بھی جانتا ہے۔ اذا رأتہ قریش قال قائلها الى مکارم ھذا ينتہی الکرم، جب ان کو قبیلے قریش کے لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کہنے والا یہی کہتا ہے کہ ان کی بزرگی اور جوانمردی پر بزرگی اور جوانمردی ختم ہے۔ یمنی الی ذروۃ العزہ الذی قصرت عن نیلہ عرب الاسلام والعجم، یہ عزت و بزرگی کے اس اوج کمال پر فائز ہیں
جس کے حصول سے اسلام کے عرب و عجم قاصر ہیں۔ یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحقیم اذا ما جا یستلم۔ جب وہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے آتے ہیں، اللہ اللہ، یہ فرض تک شاعر اسی وقت حرم کعبہ مطاف میں امام زین العابدین کی شان بیان کر رہا ہے، اور اس شامی کو بتا رہا ہے کہ ہشام بن عبد الملک نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ وہ کہتا ہے نہیں جانتا، مگر سن میں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جا یستلم۔ جب وہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے حجر اسود ان کی خوشبو پہچان کر ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ فی کفہ خیز ران ریحہ عبق فی کف اوزع فی عز ارنیہ شمم۔ ان کے دست مبارک میں ایک عصا ہے جو عمدہ خوشبو والا ہے۔ یہ عصا ایسے عمدہ اور بہترین شخص کے ہاتھ میں ہے جو بلند ناک والا یعنی عزت و شرف والا ہے۔ یعصی حیایا و یعظا من محابتہ فما یکلم الا حین یبتسم۔ وہ شرم و حیا سے نگاہیں نیچے رکھتے ہیں، اور ان کے رعب اور ہیبت سے دوسروں کی نگاہیں نیچی رہتی ہیں، اس لیے ان سے اسی وقت گفتگو کی جا سکتی ہے جب وہ تبسم فرما رہے۔ فما یکلم الا حین یبتسم، اور ان سے اسی وقت کلام کیا جا سکتا ہے جب وہ تبسم فرما رہے ہو۔ ینشق نور الہدی من نور غرتہ کالشمس ینجاب عن اشراقہا الظلم۔ ان کے روشن و منور پیشانی سے ہدایت کا نور پھوٹتا ہے، جیسے تاریکیاں سورج کے نور سے چھٹ جایا کرتی ہے۔ من جدہ دانا فضل الانبیاء لہ وفضل امتی دانت لہ الامم۔ یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جن کے جد محترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام انبیاء کرام کی فضیلتیں سرنگوں ہیں، یعنی وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور تمام امتوں کی بزرگی اور فضیلتیں ان کی امت کے آگے سرخم ہیں۔ اور کہتا ہے ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا۔ یہ خاتون جنت جناب زہرا کے لخت جگر ہیں، اگر تو ان کو نہیں جانتا تو سن، ان کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کرام کے سلسلے ختم ہے، یعنی خاتم الانبیاء ہیں۔ اللہ شرقہ قدما وعظمہ جرا بذاک لہ فی لوحہ القلم۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قدیم زمانے سے ان کو شرف و عظمت عطا فرمائی ہے، اور ان کے لیے اسی شرف و عظمت کے واسطے ان کی لوح محفوظ میں قلم چل چکا ہے، یعنی عزت و شرف ان کے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ اللیس اہون منہ حین تغضبہ والموت ایسر منہ حین ینتظم۔ اگر تم ان کو غصہ دلاؤ تو پھر ان کے غصے کے مقابلے شیر کا غصہ بھی ہلکا لگتا ہے۔ اللہ اللہ، کیا بڑی بات کہی۔ اللہ اللیس اہون منہ حین تغضبہ، حین تغضبہ، جب تم ان کو غصہ دلاؤ تو ان کے غصہ کے آگے شیر کا غصہ بھی ہلکا لگتا ہے، اور اگر ان پہ ظلم و ستم کر دیا جائے تو اس ظلم و ستم کے سزا اور بدلے کے مقابلے میں موت بھی آسان ہے۔ مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم فی کل بدیع و محترم بہ الکلم۔ اللہ کے ذکر کے بعد انہی کا ذکر سب سے مقدم ہے، اور اسی کے ذریعے آغاز ہوتا ہے، اور انہی پر بات، انہی کے ذکر پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ یا با لہم ان یحل الدم ساحتہم
خیم کریم وایدی بالندى حدم، کوئی برائی ان کے دربار تک آ نہیں سکتی، یہ نیک خو ہیں، ان کے ہاتھ عطا کرنے والے ہیں اور یہ کریم ہے۔ ای الخلائق لیست فی رقابہم لاولیتہ ھذا او لہ نعم، مخلوق میں وہ کون ہے جو ان کی غلامی میں نہیں ہے ان کی اولیت اور تقدم کی وجہ سے یا پھر ان کے احسانات کی وجہ سے، یہ سب سے آگے ہیں۔ من یعرف اللہ یعرف اولیتہ ذا والدین من بیت ھذا نالہ الامم، جو شخص اللہ کو جانتا ہے وہ ان کی اولیت اور تقدیم کو بھی جانتا ہے، اور تمام لوگوں کو دین ان کے گھر سے ملا ہے۔ والدین من بیت ھذا نالہ الامم، امت نے، لوگوں نے دین ان کے گھر سے پایا ہے۔ اور کہتا ہے استدفع الشر والبلاء، استدفع الشر والبلاء بحبہم ویستزید بہ الاحسان والکرم، ان کی محبت کے وسیلے سے مصیبتیں آفتیں دور ہو جاتی ہیں اور انہی کے ذریعے احسان و کرم میں اضافہ ہوتا ہے۔ استدفع الشر والبلاء بحبہم ویستزید بہ الاحسان والکرم، ان کی محبت اور ان کی عقیدت کے وسیلے سے مصیبتیں آفتیں شر بلا ختم ہیں اور انہی کے نام سے احسان و کرم میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ آپ ہجری 94 میں 18 محرم کو آپ کا وصال پاک ہے اور جنت البقیع میں آپ کا مدفن ہے۔ ابر کرم ان کے مرقد پہ گہر باری کرے، حشر تک شان قریبی ناز برداری کرے، ہزاروں رحمتیں ہو امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، سباب و چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلیں کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہاری۔